اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن پاک کی مختلف صورتوں سے رسولوں کا ٹاپک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رسولوں کے بارے میں اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک میں کیا کیا فرمایا ہے۔ دو کہ اوورال ٹاپک ہی جو اگر قرآن پاک کا دیکھیں ہم تو، اور اللہ کے دین کا، وہ یہی ہے کہ یہ جو اللہ کا دین ہے یہ ہمیں ان رسولوں کے تھرو پہنچا ہے، اور اس میں ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، زیادہ تر ان کا ذکر ہے، لیکن دوسرے رسولوں کا بھی ذکر ہے اور ان کی قوموں کا ذکر ہے، کیونکہ یہ سارا دین جو ہے، یہ سارا پیغام پہنچانا یہ رسولوں کے تھرو ہی ہوا ہے۔ کہ وہ پیغام کیا ہے کہ ایک خالق ہے تمہارا اور وہ ایک ہے، اکیلا ہی ہے، اور تم نے جو بھی دنیا میں کرتے ہو اس سب کا جواب ایک دن اس کے سامنے کھڑے ہو کے دینا ہے۔ یہ جواب، یہ جو سارا دین یا اس کا پیغام ہے، دین کا پیغام جو اوورال جو خلاصہ ہے دین کا، اور باقی بھی ساری جو دوسری چیزیں ہیں اس کی، مطلب نماز، وہ ہر چیز کی طہارت، زکوٰۃ اور روزوں کے بارے میں، پھر حج کے بارے میں، یا مطلب اور دوسری جو چیزیں ہیں کہ اپنے اعمال، اپنی سوچ، اپنی باتوں کی طہارت، کپڑوں کی، مطلب اپنی جسم کی، اور یہ ساری چیزیں اور بھی ہیں، اور یاد دہانی کی، یہ تو ایک پھر اوورال اور اس میں ہے، لیکن اوورال جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ایک دن کھڑے ہونا ہے اور ان سب کا جواب دینا ہے۔ وہ سارا کچھ رسولوں کے تھرو ہی ہوا ہے، یہ سارا پیغام جو پہنچا ہے۔ تو ہم وہی ٹاپک اس پہ بات کر رہے ہیں، مختلف امپورٹنٹ جو آیات ہیں قرآن پاک سے۔ تو آج کی آیت ہے سورہ نمبر 30، آیت نمبر 47۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس دلیلیں لائے، پھر ہم نے گناہ گاروں سے انتقام لیا، ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ وہ اس آیت میں وہ بات بیان ہوئی ہے جس کا میں نے پہلے بھی کافی دفعہ ذکر کیا ہے، رسولوں کے ٹاپک میں بھی شاید ایک دو دفعہ ذکر کیا ہے، اور اس سے پہلے تو بہت دفعہ کر چکا ہوں میں ذکر اس کا۔ تو وہ ایگزیکٹ بات یہاں بیان ہو گئی ہے کہ رسول جب بھیجے جاتے ہیں وہ کچھ دلیلیں لاتے ہیں، کچھ اللہ پاک کی طرف سے پیغام لاتے ہیں، اور کچھ دلیلیں بھی لاتے ہیں ساتھ میں۔ تو دلیلیں مینز کہ یہ حق کا پیغام ہے، یہ سچا پیغام ہے، اس کی دلیلیں بھی وہ لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دلیلیں ضروری نہیں کہ معجزات ہی ہو سکتے ہیں، دلیل مینز کہ اس پیغام کی دلیل، کہ اس کی دلیل کیا ہے، یہ کیوں چاہیے، یہ اس کی لاجک کیا ہے، دلیل لاجک ہی ہوتی ہے نا۔ تو وہ بھی وہ لاتے ہیں، اور وہ سم ٹائم جو ہے عقلی طور پہ یا دکھانے کے طور پہ معجزات بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی دلیلیں ہو سکتی ہیں، سم ٹائم وہ بھی ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر وہ لاجک، کہ یہ بات کیا دل کو لگتی ہے کہ یہ ایسا ہی ہونا چاہیے، یہ دلیلیں لاجک ہوتی ہے نا۔ تو آپ کے ذہن کو سیٹسفائی کرنے کی چیزیں، اور وہ سم ٹائم سیٹسفائی کرنے کے لیے معجزات بھی ہیں، وہ بھی دلیلیں ہی ہیں یقیناً۔ تو وہ دلیلیں لاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ گناہ گاروں کو اور مومنوں کو علیحدہ علیحدہ کیا جاتا ہے، پھر گناہ گاروں کو سزا دی جاتی ہے۔ یہ میں بار بار بتا چکا ہوں، تو یہی ایگزیکٹلی اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، یہ تو یہ ہے کہ جو مختلف قومیں تھیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کی قوموں کی طرف، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ رسول جو تھے وہ قوموں کی طرف آئے تھے، اپنی قوم کی طرف ہی آتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف قریش کی طرف نہیں آئے، صرف اپنی قوم کی طرف نہیں آئے، وہ ہمیشہ کے لیے سب انسانوں کے لیے ہو گئے۔ اسی لیے ہم نے جو پچھلی آیت پڑھی، خاتم النبیین، اسی لیے کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے اسی لیے نبوت کا خاتمہ یا نبیوں کو ختم کر دیا، ختم کرنے والے وہ اس لیے بنے کیونکہ اب وہ انڈیویجول قوموں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے وہی رسول رہیں گے۔ اور اسی لیے ہماری کتاب بھی محفوظ کر دی، قرآن پاک کی حفاظت خود اللہ پاک کہتا ہے کہ میں اس کی حفاظت
لیتا ہوں، اور وہ بھی ہوگی حفاظت، کیونکہ وہ کتاب تو چاہیے نا جس کو جو قیامت تک اب دین پہنچانا ہے، تو وہ حفاظت بھی ہوگی کتاب کی، قرآن پاک کی. اور حضور پاک نے خاتم النبیین بھی کر دیا. اور یہ کیوں ہوا، یہ میری اپنا ایک تھاٹ ہے، یہ میرا خیال ہے، کیونکہ جب حضور پاک آئے تو ایک گلوبل ویلیج کا یا گلوبل ورلڈ کا جو ہے نا، ہم قومیں اور ملکوں کا کنسیپٹ ہو گیا تھا، اور ملکوں کا آپس میں رابطہ تھا، جا سکتے تھے، جا سکتے تھے، اور اس سے آگے مزید آگے آ کے بڑھتا بڑھتا آپ دیکھیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ ہسٹوریکل ایرا میں ہیں، ان کی ایک ایک چیز کا پتہ ہے، تب کے لوگ، تب کون سا کنگ، کون سی دنیا میں کتنے ملک تھے، ان کے کون کون سے کنگ تھے، یہ ہر چیز ہمیں ہسٹری بتاتی ہے. تو وہ ایک ایسا دور وہاں سے سٹارٹ ہوا کہ وہ اب گلوبل ایک دوسرے سے رابطہ ہو گیا. تو کوئی ایک علیحدہ سے صرف قوم نہیں رہ گئی، کوئی علیحدہ علیحدہ قومیں نہیں رہ رہی تھیں. پھر ایک ایسا کنسیپٹ ہوا کہ انسان ملنے جلنے لگ پڑے اور سارا کچھ ہے. تو وہاں سے یہ سارا ختم کر کے رسولوں کو بھی اور ایک ہی کتاب کو محفوظ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا دیا. تو اچھا، اس آیت میں رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس دلیلیں لائے. یہ دلیلیں پہلے میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ وہ دلیلیں لائے. وہ ایک تو وہ جو باتیں اور جو وہ دین لائے اس کی دلیلیں، لاجک، اور وہ معجزات بھی، ظاہری بات ہے یہ ساری چیزیں اس میں انکلوڈیڈ ہیں. پھر ہم نے گناہ گاروں سے انتقام لیا. یہ اب دیکھیں وہ اوورآل چیز، جب رسول آ جاتا ہے، یہ پہلے بھی جب رسول کسی قوم پہ آتا ہے تو وہ پھر اس قوم کا اسی دنیا میں فیصلہ کیا جاتا ہے. اور گناہ گاروں سے انتقام لیا، یہ گناہ گاروں سے انتقام تب ہی لیں گے نا جب گناہ گاروں کو مومنوں سے یا ایمان لانے والوں سے علیحدہ کریں گے. تو اس سے پہلے ایک تطہیر کا عمل ہوتا ہے جس میں علیحدہ علیحدہ کیا جاتا ہے. تو زیادہ تر پہلے قوموں میں تو چند ہی لوگ ہوتے تھے تو ان کو وہاں سے نکال لیا جاتا تھا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کے تھرو وہاں سے نکال لیا اور باقی سب کو عذاب دے دیا. جیسے حضرت موسیٰ کی قوم کو وہاں سے نکال لیا اور فرعون کی قوم کو وہ غرق کر دیا اس میں، اور بھی دوسرے ساروں کو. تو وہ اس طرح ان کو جو نہیں ہوتے، گناہ گار ہوتے ہیں، ان سے انتقام لیا. ہم پر مومنوں کی مدد کرنا، اور جو مومن تھے ان کی مدد کرنا لازمی تھا، ان کو بچانا، ان کی حفاظت کرنا، اور ان کو اچھے طریقے سے کہیں پہنچا دینا یا حفاظت کر دینا، اور ان کی مدد کرنا، اور ویسے بھی ان کی مدد کرنا اس دنیا میں بھی یہ ہم پر لازم تھا. یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں. وہی اوورآل اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہی بات ہے کہ جب رسول آ جاتے ہیں کسی بھی قوم کی طرف، تو وہ پھر اس قوم میں سے جو نہیں مان لاتے ان کو ان سے انتقام لیے یا ان پہ عذاب آتا ہے، اور جو مومن ہوتے ہیں وہ اس عذاب سے بچتے ہیں اور ان پہ کچھ انعامات ہوتے ہیں. اصل میں انعامات تو ان کے آخرت میں ہی ہیں. جزاک اللہ خیر.